سلسلہ عربیہ اور کتاب دروس اللغہ عربیہ، اس کا حصہ نمبر 2، اور کتاب دروس اللغہ کا حصہ نمبر 2 کا 25واں سبق۔ تو پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں اس میں استعمال ہونے والے قواعد کے متعلق بات کریں گے۔ تو ہے الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ المدرس مدرس، این انور یا عمر، انور کہاں ہے اے عمر؟ عمر کہتا ہے انا لا ادری، میں نہیں جانتا، رأیتہ، میں نے دیکھا ہے اس کو، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے، کان واقفا، وہ کھڑا تھا، خارجہ، باہر، الفصل، کلاس کے۔ المدرس مدرس کہتا ہے کیف حال عمار الان یا سعد، کیسی حالت ہے عمار کی اب، یا سعد، سعد، کان مریضا منذ اسبوع، وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا۔ سعد کہتا ہے لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں اے استاذ محترم، اے فضیلت الشیخ۔ تو لا اور یزال دونوں اصل میں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو نفی نفی جب آپس میں ملتی ہے تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا لا یزال، ہمیشہ۔ المدرس مدرس کہتا ہے سمعت، میں نے سنا ہے، انہ یرید ان یترک المستشفى ويرجع الى بیتہ، میں نے سنا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہسپتال چھوڑ دے اور ویرجع الی بیتہ، اور گھر لوٹ آئے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات درست ہے؟ سعد کہتا ہے لا ھذا غیر صحیح، یہ بات درست نہیں ہے۔ ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم، کیا کام کرتے ہیں آپ کے ابا جان اے ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا تھا کہ وہ وزیر ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے کان وزیرا قبل سنتین، پہلے وہ وزیر تھے 2 سال پہلے، وہ وزیر تھے 2 سال پہلے، هو الآن سفیر، اب وہ سفیر ہیں۔ المدرس مدرس کہتا ہے وماذا یعمل ابوک یا عمر، عمر، آپ کے ابا جان کیا کام کرتے ہیں؟ قال لی احد زملائک انہ مدرس، مجھے آپ کے دوستوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا انہ مدرس، کہ وہ استاد ہیں۔ عمر کہتا ہے کانا مدرسا من قبل، وہ مدرس تھے اس سے پہلے، هو الآن موجہ، اب وہ موجہ نگران ہیں، فی المدارس الثانویہ، سیکنڈری اسکولوں میں، انسپیکٹر، یعنی کہ موجہ کا آپ کر لیں انسپیکٹر ہیں، انسپیکشن یعنی کہ معائنہ کرنے والے ہیں آپ۔ فی المدرسۃ الثانویہ تھی، سیکنڈری اسکولوں میں، اب وہ انسپیکٹر ہیں، معائنہ کرنے والے ہیں۔ المدرس مدرس کہتا ہے وماذا یعمل ابوک یا یعقوب، اور کیا کام کرتے ہیں آپ کے ابا جان اے یعقوب؟ یعقوب کہتا ہے کانا شرطین، وہ پولیس والے تھے، پولیس مین تھے، وہ الآن متقاعد، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ لفظ قعدہ یقعدو سے ہے، اس کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں متقاعد اس کا مطلب ریٹائر ہو گئے، یعنی کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، یعنی اس کا متقاعد کا مطلب پھر ہوگا ریٹائرڈ، وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، مدرس کہتا ہے یا ابا بکر، ابو بکر، قلت لی قبل 3 سنوات، او سوری، قلت لی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ 3 سال پہلے،
इन अबा का अमीदु कुल्लियतिल हंसती, कि आपके अब्बा जान अमीदु डीन हैं, सरबराह हैं, कुल्लियतिल हंसती, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका, इंजीनियरिंग कॉलेज के वो डीन हैं आपने कहा था। अमुतकायदुल हुआ मुतकायदन हुआ आन, कि अब वो रिटायर हैं। ओवर कहते हैं ला यज़ाल उमीदन, नहीं वो हमेशा ही क्या है, अभी तक, यानी कि रिटायर नहीं है बल्कि क्या है, हमीदन दीन है, अब भी वो दीन ही है। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है या अख्तरु, ए अख्तर, समीतु अन्ना अखाक तबीबुन शहीरुन, मैंने सुना था कि आपके अब्बाजान जो हैं वो मशहूर तबीब हैं, डॉक्टर हैं। वयअतीहिल मरदा, और आते हैं मरीज, मिन जमी अनहाइ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम अतराफ से, पाकिस्तान के अनहा, नाहा की जमा किनारे, यानी कि तमाम किनारे से, मुकम्मल सारे पाकिस्तान से। असहीहुन हाजा, तो क्या ये बात दुरुस्त है? अख्तर कहता नाम, जी हाँ, हादा सहीहुन या फज़ीलत शेखी, ये बात ठीक है ए उस्ताद मोहतरम। अच्छा, अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है या उस्मानु इज़हब इलल मक्तबती, लाइब्रेरी जाओ, वहाती जुज़ अस्सालिसा, और तीसरा हिस्सा लेकर आओ, मिन लिसान अरबी, मिन लिसान अरब। तो लिसान अरब एक डिक्शनरी की किताब है, बुक है अरबी लुगत की, वो आगे वजह से बताएगा। हाशिम कहता है या फज़ीलत शेख, अज़ुन्नु, मेरा ख्याल है कि अन्ना लिसान अरबी मौजमुन, कि जो लिसान अरब जो कि नामी किताब है वो डिक्शनरी है। तो इसका नाम, जी हाँ, हुआ मौजमुन कबीरुन फी इशरून फी इशरीन जुज़अन, जी जी वो डिक्शनरी ही है, और बड़ी डिक्शन सॉरी वो बड़ी डिक्शनरी है, फी मौजमी फी इशरीन जुज़अन, जिसके कितने हिस्से हैं, 20 हिस्से हैं, यानी कितनी बड़ी है उसके, 20 हिस्से हैं। हाशिम कहता है लिमन हुआ या फजीलत शेख, किसकी है ये किताब ए फजीलत शेख? वो कहते हैं जी अल मुदर्रिस हुआ लि इब्न मंजूर, वो इब्न मंजूर अल अफरीकी की है। यरज उस्मान, उस्मान लौटाता है, और उस्मान कहता है अल मकतबतु मुगलक़तुन, लाइब्रेरी बंद है, अल आन अब, या शेख ए शेख, यकूलूना, वो कहते हैं इन्नहा कानत मफ्तूहतन इला आज़ान इला अज़ान ज़ुहरी, कि वो खुली थी, इला अज़ान ज़ुहर, ज़ुहर की अज़ान तक। तो अज़ान की बजाय उसने मेरी गलती हो गई, हमजा नहीं डाला गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है या अब्बासु, अब्बास, कुल लि अखीक अल्लज़ी यदरुसु फ़ी सनति सानियति यअतीनी गदन, कहना अपने भाई को जो दूसरे साल में पढ़ता है, सनत सानिया दूसरे साल में, यातिनी गदन, कि वो कल मेरे पास आए। अब्बास कहता है सअक़ूलु लहू इंशाअल्लाह, मैं उसे कहूँ, ज़रूर कहूँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तो यहाँ पे ये सबक मुकम्मल हो गया। अब एक्सरसाइज, तमारीन, तमरीन की जमा, एक्सरसाइज मश्क उसकी जमा, तमरीन की तमारीन, मश्कें, एक्सरसाइजेस। तो अजीब आनी रस्यतिल आतियती, पहले आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। तो हम यानी कि सबक में इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं, उन उनमें से, यानी कि सबक में जो आया है, सवालात आए हैं, या जो उसका मतन था उसके मुतालिक जो सवालात हैं, वो आपको पता है पहली तमरीन में वो होते हैं। अइना कान अनवर वाकिफन, अइना कान अनवर वाकिफन, अनवर कहाँ खड़ा था? अइना कान अनवर वाकिफन खारिजल फसली, हाँ जी, काना वाकिफन खारिज फसल, वो क्लास के बाहर खड़ा था, खारिज बाहर। अयुरीदु अम्मार अन यतरुकल मुस्तशफा, क्या अम्मार चाहता है कि अस्पताल छोड़ दे? ला, ला युरीदु, ला मा युरीदु अम्मारुन अन यतरुकल मुस्तशफा, नहीं वो अस्पताल नहीं छोड़ना चाहता। उसने कहा था ना ये खबर गलत है।
من الذی ابوہ سفیر، کون ہے وہ لڑکا طالب علم کہ ابوہ جس کے ابا جان کیا ہیں، سفیر ہیں؟ تو سعد، ابراہیم، ابراہیم ابوہ سفیر، ابراہیم ابوہ سفیر، ابراہیم اس کے ابا جان وہ کیا ہیں، سفیر ہیں۔ من الذی ابوہ شرطی متقاعد، کون ہے جس کے ابا جان پولیس سے ریٹائرڈ شدہ ہیں، ریٹائرڈ ہیں؟ تو وہ ہیں جی عمرو، ٹھیک ہے، سوری یعقوب، یا یعقوب، یعقوب ابوہ شرطی متقاعد، یعقوب ابوہ شرطی متقاعد، یعقوب ہیں جس کے ابا جان کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں پولیس سے۔ جی، اس کے بعد ہے من ذهب الى المکتبۃ، لائبریری کون گیا تھا؟ ہاشم ذهب الى المکتبۃ، نہیں، اور کون گئے تھے؟ عثمان، عثمان ذهب الى المکتبہ، عثمان گیا تھا لائبریری کی طرف۔ کانا ذهب، یا پھر گیا تھا، کانا بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں جواب میں، ٹھیک ہے۔ من الف لسان العرب، لسان العرب کس نے لکھی ہے؟ الف لسان العربی ابن منظور الافریقی، ابن منظور الافریقی نے لکھی ہے۔ کم جزءاً ہوا، اس کے فی کم جزءاً ہوا، کتنی جلدوں میں ہے وہ، کتنے حصوں میں ہے؟ تو ہوا فی 20 جزءاً، وہ 20 حصوں میں ہے۔ اکانت المکتبۃ مفتوحۃ، لا، کانت المکتبۃ مغلقۃ، مفتوح، اکانت المکتبۃ مفتوحۃ، کیا لائبریری کھلی ہوئی تھی؟ نہیں جی، لا، ما کانت المکتبۃ مفتوحۃ، لائبریری کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ المکتبۃ، کانت المکتبۃ مغلقۃ، لائبریری بند تھی۔ کہتے ہیں اقرأ المثالین، دونوں مثالیں پڑھیے، ثم ادخل کانا علی الجمل آتیہ، تو پھر آنے والے جملے میں کانا کا استعمال کیجیے۔ تو دیکھیں، حامد مریض، حامد اب مریض ہے، تو الآن نے اس کو خاص کر دیا حال کے ساتھ، لیکن کانا حامد مریضا امسی، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے یہاں پہ اس سبق میں کانا کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ اور دوسرا کچھ قواعد ہیں، پہلے کانا، تو آپ کو بتایا کانا سارا اصبح امسا ظل باتا ما دام ما برح منفک لیس ما فتا، یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ تو افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کے متعلق ہمارا سبق موجود ہے۔ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کانا کا جو معنی ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ ماضی مطلق کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی بعید کے معنی میں، جیسے فعل ماضی پہ اگر داخل ہو تو پھر تو وہ ماضی بعید ہی ہوگا، لیکن پھر بھی کانا کا معنی جو ہے عمومی طور پہ تھا، ہے کی بجائے، اور ہو گیا کی بجائے زیادہ طور پہ تھا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جیسے حامد اب مریض ہے، جب کانا لگا تو اس کا مطلب ہے وہ مریض تھا، اب مریض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں مثال کے طور پر ایک تو معنی کی تبدیلی وہ بھی آپ کو بتا دی، اور دوسرا کانا کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ کانا حامد مریض امس، حامد کل مریض تھا۔ زینب طالبۃ، کانت زینب طالبۃ، تو یہاں پہ کانا جو ہے اس کا استعمال یہ یاد رکھیے، جیسے ایک فعل کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح کانا کا استعمال ہوتا ہے، مطلب جیسے فعل جو ہے اپنے فاعل کے مطابق کبھی مذکر، کبھی مؤنث، کبھی واحد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، کبھی حاضر، کبھی غائب، اس طرح کانا کبھی اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات رکھیں، یاد رکھیں، کانا کیونکہ فعل ناقص ہے، اس کی مکمل گردانیں نہیں ہوتی۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، تو الآن اسے کہنا یہ چاہتا ہے کہ الآن سے جو ہے وہ
مراد اب ہے. اب جب جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جملہ اسمیہ کا مطلب حال کا معنی ہوتا ہے زیادہ. جملہ اسمیہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ حال والا. یعنی پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہوگا یا پانی ٹھنڈا تھا، یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. لیکن جب آئے گا کانا تو پھر ہوگا کان الماء باردن، تو پانی ٹھنڈا تھا، اب نہیں ہے مطلب. تو اب یہاں پہ کانا نے کیا کیا، ایک تو الماء کو پیش دیا. ٹھیک ہے. یہاں جو پیش الماء میں آ رہی ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، اور جو کانا کے بعد ہے وہ کانا کی وجہ سے ہے. باردن کی بجائے اب ہو جائے گا باردن، کیونکہ کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس پر جو ہے وہ تنوین اگر وہ مضاف نہ ہو، الف لام اگر نہ ہو، غیر منصرف نہ ہو تو آتی ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا ہوا تھا. النافذۃ مغلقۃ، اچھا کھڑکی بند ہے. کانت النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند تھی. کان ہاشم المدرس، ہاشم استاد ہے. کان ہاشم مدرسن، ہاشم استاد تھا. جو دیکھ لیں اعراب بھی بدل رہا ہے اور معنی بھی بدل رہا ہے، وہ ذہن میں رکھیں. کان الرجل نصرانی، آدمی کیا ہے، کسی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے، وہ نصرانی ہے، یعنی کہ عیسائی ہے، مسیح ہے. تو پھر کان الرجل نصرانیا، آدمی کیا تھا، نصرانی تھا. الجو بارد، فضا ٹھنڈی ہے. جب جو ہے فضا جو ہے وہ کیا ٹھنڈی ہے، یعنی کہ اب موسم ٹھنڈا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں تو آ جائے گا کان الجو باردن، موسم ٹھنڈا تھا. المدیر جالس فی غرفته، مدیر پرنسپل بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، تو ہو جائے گا کان المدیر جالسا فی غرفته، مدیر اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. هذه الساعة رخیصة، یہ گھڑی سستی ہے. رخیصہ سستی، اور غالیہ مہنگی، یعنی کوئی چیز کہنا ہو مہنگی ہے تو اس کے لیے غالی، اگر وہ مذکر ہو تو غالی، مؤنث ہو تو غالیہ. تو چیز سستی ہو تو اس کے لیے، وہ چیز مذکر ہو جو سستی ہے تو اس کے لیے اگر رخیصن، اگر وہ چیز مؤنث ہے تو اس کے آئے گا رخیصۃن. یاد رکھ لیں. عمر رجل غنی، سوری ابھی ہم نے وہ جملہ بھی بنانا ہے اس کا. اچھا، کانت هذه الساعة، کانت تھی هذه الساعة یہ گھڑی، رخیصتن سستی، سستی تھی اب نہیں ہے. اچھا، عمر رجل غنی، عمر جو ہے وہ مالدار آدمی ہے. عمنا، اچھا کان عمر رجلا غنیا، تھا عمر ایک مالدار آدمی، اب نہیں ہے. عمنا مدیر مدرسۃ، ہمارا ایک چچا جان جو ہیں وہ مدرسہ کے اسکول کے پرنسپل ہیں. تو کان عمنا مدیر مدرسۃ، امید ہے آپ کو معنی بھی سمجھ آیا ہوگا اور جو اعراب میں تبدیلی آئی وہ بھی سمجھ آئے. اب مثال اس کی وضاحت بھی مزید اب دیکھ لیں. کہتے ہیں جب ایسا ہو دو اسم آئیں آپس میں، ان سے پہلے کوئی نواسب جوازم کچھ نہ ہو، اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور جو اس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، جو پہلے اسم جو گزرا ہوتا ہے، یعنی کہ حامد طالب علم ہے، اب کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، حامد کے متعلق. ٹھیک ہے. تو حامد کے متعلق ہونے والی بات کیا ہے، اس کے طالب علم ہونا، تو وہ طالب علم ہونا، اس کی خبر ہوئی تو حامد مبتدا ہوا. تو وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو وہ مبتدا، اور جو اس کے بعد جس سے اس کی متعلق خبر دی جا رہی ہو تو وہ خبر. تو حامد طالب، حامد کیا ہے، طالب علم ہے، یہ مبتدا ہے، الخبر خبر. تو یہ مل کے جملہ دونوں کیا بن جائیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ. تو یاد رکھنا چاہیے جملے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. جملہ ایک تو ویسے اس سے پیچھے بھی ایک پہلے ہی یہ ہے کہ ایک اسم یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، پھر مرکب مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا. جب مرکب مفید ہوگا تو پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی، یا تو وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہو گیا. اگر خبریہ ہو تو پھر اس کی دو قسمیں بنتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اگر انشائیہ ہو تو اس کی 10 قسمیں ہیں، بہرحال وہ جب انشاءاللہ آئے گی تفصیل تو پڑھیں گے. اچھا اتنا ہی بہت ہے. تو یہ جو ہے وہ مرکب مفید کی جو قسمیں ہیں، جو خبریہ کی پھر پہلی قسم بنتی ہے. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ جب آپ کانا داخل کریں گے
تو پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کانا کے بعد آنے والے کو مبتدا نہیں کہیں گے، اور اس کے یعنی کہ جو خبر ہے وہ تو خبر ہی رہے گی، لیکن اس کو کہیں گے کانا کی خبر، کانا کا اسم، کانا کے مبتدا کو کہیں گے اسم کانا، کانا حامد طالبن، حامد جو ہے وہ طالب علم تھا، تو کانا کو اس کے حامد کو کہیں گے اسم کانا، کانا کا اسم، اور طالبن کو کہیں گے خبر کانا، کانا کی خبر۔ تو اب خلاصہ یہ ہے اسم کانا مرفوع، کانا جو اسم ہے، اسم کانا، کانا کا جو اسم ہوتا ہے مرفوع مرفوع ہوتا ہے، وہ خبر کانا، اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے منصوب منصوب ہوتی ہے۔ تو آگے جو ہے وہ لا یزالو کا استعمال ہے، تو لا یزالو بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، یعنی کہ ما زال، ما زال یا لا یزالو، یعنی کہ اگر وہ ماضی ہو تو آتا ہے ما زال، اگر مضارع ہو تو آتا ہے لا یزالو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ لا یزالو اصل میں دونوں، اگر دونوں کی بات کی جائے مشترکہ طور پر، تو یہ کیا ہیں، دونوں منفی نفی کا معنی دیتے ہیں، لا بھی اور ما بھی، لیکن یہاں پر جو ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو مثبت، اب ہمیشہ کا معنی دیں گے، نفی نے نفی کی نفی کر دی، نفی نے نفی کی نفی کر دی تو وہ مثبت بن گیا۔ اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کہتا ہے سمد اقرا المثالین، دونوں مثالیں آپ پڑھیے، پھر آپ کیا کریں کہ ثم ادخل لا یزالو، پھر لا یزالو کو داخل کریں الجمل آتیتی آنے والی جملہ پر، علمن یہ جانتے ہوئے، بھی اللہ یزالا، یہ اللہ یزالو کہ جو اللہ یزالو ہے، من اخواتی کانا، کانا کی جو ہے وہ خواتی یعنی کہ کانا کی اقسام میں سے ہے، کانا کے اقسام میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پر دیکھیں، ابراہیم نائمن، نائمن، ابراہیم سویا ہوا ہے، ابراہیم سویا ہوا ہے، اب جب لا یزالو داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے پھر اس کا ترجمہ لا یزال ابراہیم نائما، ایک تو تبدیلی ہوگی جو جو معنی ہے اس کے اندر، اور دوسری تبدیلی جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی جو اس کی اعراب ہے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ امی ابراہیم ہمیشہ ہی سویا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی وہ سویا ہی ہوا ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ سویا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاں اس طرح جو ہے وہ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا، اور دوسرا اعراب بدل جائے گا۔ پہلے تھا ابراہیم نائم، پھر لا یزالو کی کا اسم، اب یہ بھی یاد رکھیں جیسے کانا کا اسم اور کانا کی خبر تھی، اس طرح ہم لا یزالو کے داخل ہونے کے بعد بھی پہلے کو مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے لا یزالو کا اسم اور لا یزالو کی خبر، کانا لا یزالو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ کر لیں، یا پھر اگر اسم کا اعتبار کریں گے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اچھا آمنۃ نائمۃ، آمنہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، لا تزال آمنۃ نائمۃ، ہمیشہ آمنہ سوئی رہتی ہے، ہمیشہ آمنہ سوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حشام عزب، حشام کیا ہے، کنوارا ہے، عزب کہتے ہیں کنوارے کو، متزوج، متزوج کہتے ہیں شادی شدہ کو، یاد رکھ لیں پہلے بھی ویسے یہ لفظ استعمال ہوا ہے عزب، تو حشام کیا ہے، کنوارا ہے، لا یزال ہاشم عزبا، ہمیشہ ہی کنوارا ہے رہا جو ہے وہ حشام۔ المدیر جالس، المدرس جالس عند المدیر، مدرس جو ہے وہ بیٹھے ہیں پرنسپل کے پاس، تو آئے گا لا یزال المدرس جالسا عند المدیر، ہمیشہ ہی بیٹھا رہا، بیٹھے رہے استاذ عند المدیر پرنسپل کے پاس۔ اس کے بعد ہے احمد مریض، احمد کیا ہے، مریض ہے، تو لا یزال احمد مریضا، ہمیشہ سے مریض ہے، ہمیشہ مریض رہتا ہے احمد۔ الجو حار، فضا گرم ہے، لا یزال الجو حارا، ہمیشہ ہی فضا کیا رہتی ہے، گرم رہتی ہے، جی۔ اس کے بعد ہے المکتبۃ مغلقۃ، مکتبہ، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا یزالو اگر فاعل جو ہے وہ مذکر ہے تو پھر لا یزالو اگر مؤنث ہے تو
پھر مونس کے اعتبار سے لا تزالو آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. تو یہ تھا اس کے متعلق. تو آئے گا لا تزال المکتبۃ مغلقۃ، ہمیشہ جو ہے وہ بند رہا، مکتبہ جو ہے وہ ہمیشہ بند رہا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے متعلق. السیارۃ جدیدۃ، گاڑی ہے، نہیں گاڑی نہیں ہے. تو لا تزال سیارۃ جدیدۃ، گاڑی ہمیشہ نہیں رہی. ہمیشہ یا نہیں رہی کر لیں تو پھر بھی ہمیشہ کا معنی آ جاتا اس میں. حامد غائب، لا تزال السیارۃ جدیدۃ. حامد غائب، حامد کیا ہے؟ غائب ہے. لا یزال حامد غائبا، ہمیشہ غائب رہا جو ہے وہ حامد. اب کہتا ہے جی جس پہ غور کریں، چار تمل ما یلی ان، نیچے آنے والے جو ہیں اس پر غور کریں. اچھا، بس یہ سبق ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں نمبر 1 پہ المرفوع والمنصوب والمجرور. کہتا ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں کہ رفع اور نصب اور جر کیسے آ رہا ہے. کہتا ہے دخل زمیلک، آپ کا دوست داخل ہوا. تو زمیل فاعل تھا، فاعل پر کیا آیا؟ ضمہ آیا. ٹھیک ہے، تو ضمہ کی علامت کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے فاعل ہونے کی علامت کیا ہے؟ مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس پہ پیش کا آنا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرے نمبر پہ ہے المنصوب. ٹھیک ہے، نصب. رائی تو زمیلک، میں نے آپ کے دوست کو دیکھا. یہاں زمیل مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. اور یہاں نصب کی علامت کیا ہے؟ اس کے اوپر لام کے اوپر زبر کا آنا. قلت لزمیلک، میں نے آپ کے دوست سے کہا. تو یہاں پہ لام جارہ کی وجہ سے زمیل مجرور ہے، جس کی علامت اس کے نیچے زیر کا آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہوئی. تو یہاں پہ جو ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسماء خمسہ، ابن، اخن، ہامن، ہانن، عضو، ان کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت کی بجائے اعراب بالحرف آتا ہے. یعنی کہ اگر حالت رفیع ہو تو واو کے ساتھ، یعنی کہ اگر وہ فاعلی یا رفع والی حالت ان کی بن رہی ہو تو اس وقت واو کے ساتھ آئے گا. اچھا، اور جب ان کی نسبی حالت بن رہی ہو تو یا الف کے ساتھ آئے گا اعراب، اور جب ان کی جری حالت بن رہی تو یا کے ساتھ آئے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسماء خمسہ کے اعراب کی کئی اقسام ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے اچھا مختصر سی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کبھی وہ اکیلے استعمال ہوتے ہیں. اکیلے سے مراد جیسے ابن ہے نا، تو آتا ہے جا ابن رأیت ابن مررت بابن، میں نے دیکھا ابا جان کو. میرے کو نہیں، ابا کو بس. کسی کا ابا بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا ابا کو، اپنے کو دیکھا ہو سکتا ہے کسی کو. تو جا ابن، آئے ابا. مررت بامین، میں گزرا ایک ابا کے پاس سے، ابے کے پاس سے. تو یہ یہاں پہ جو ہے اس طرح استعمال ہو رہا ہے. تو کبھی یہ استعمال ہوتا ہے مل کے کسی کے ساتھ، میرا ابا، اس کا ابا، فلاں کا ابا. تو یہ پھر مختلف ہوگا. تو اس طرح پھر اعراب اور ہوگا. جب میرا آئے گا تو ان صورتوں میں اعراب کوئی ظاہر آئے گا نہیں. جیسے جا ابی، آئے میرے ابا جان، رائی تو ابھی، مررت بھی ابھی، تینوں حالتوں میں اعراب ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ مضاف ہوں گے کسی اور اسم کی طرف جو کہ ظاہر اسم ہوگا، اسم ضمیر نہیں ہے، مجھے متکلم نہیں، تو پھر اس صورت میں تو یہ اعراب جو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ اس صورت میں ہے جب یہ کہ ظاہر کسی اسم کی طرف مضاف ہوں گے. جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا. جا ابو کا فاعلی حالت تھی تو اس پر رفع والی حالت تھی، رفع آنا چاہیے، تو رفع کی بجائے یہاں کیا آیا؟ واو آیا. رأیت ابا کا، یہ مفعولی حالت ہے، میں نے دیکھا ابا جان کو. تو یہاں نسبی حالت ہے، تو نسب کی جو علامت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کسی الف کے ساتھ. قلت لابی کا، میں نے کہا آپ کے ابا جان سے. تو یہاں لام جارا ہے، وہ ابھی پہ داخل ہے، تو اس پہ زیر آنا چاہیے تھا، تو زیر کی وجہ یہاں کیا آئی؟ یا آ گئی. وہ قال اخو کا، آپ کے بھائی نے کہا. تو یہاں اخو جو ہے وہ فاعل ہے، تو وہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ پیش آخر پہ، تو وہاں واو آیا. تو سال تو اخا کا، میں نے آپ کے بھائی سے سوال کیا. تو اخاک جو مفعول ہے